خوشیوں کا کھاتا، پتی پتنی کے لیے پریرنا دائک کہانی۔ 1 سال کی ڈیٹنگ کے بعد آخر کار آج اس کی شادی ہو ہی گئی۔ پوجا آج بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ آج شادی کی ساری رسمیں ختم ہو گئی تھیں اور انت میں ایک ویڈنگ پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ شادی کی قیمتی سے قیمتی تحفے انہیں ملے تھے، لیکن ماں نے کچھ الگ ہی تحفہ پوجا کو دیا تھا۔ ماں نے پوجا کو ایک نئی بینک کی پاس بک دی اور کہا، بیٹے، یہ سیونگ اکاؤنٹ میں نے تمہارے نام پر کھولا ہے اور اس میں 1 لاکھ جمع کر دیے ہیں۔ ماں نے آگے کہا، میری پیاری بیٹی، اس پاس بک کو لو اور اسے اپنی شادی کی ان خوبصورت یادوں کی طرح رکھو جو تمہیں زندگی بھر یاد رہے گی۔ جب جب کچھ اچھا اور یادگار تمہاری زندگی میں گھٹے تو اس میں کچھ رقم جمع کر دیا کرنا، اور یہ رقم کس کارڈ جمع ہو رہی ہے وہ ضرور مینشن کرنا۔ جتنی زیادہ خوشی کا دن ہوگا اتنے زیادہ تم اس میں جمع کر سکتی ہو پیسے۔ پہلی راشی میں نے تمہارے لیے جمع کر دی ہے، اب اسے آگے تم اپنے پتی کے ساتھ بڑھانا، اور جب کئی سالوں بعد تم اسے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے جیون میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوشی کے پل ساتھ میں جیے ہیں۔ پوجا نے بعد میں یہ بات اپنے پتی کو بھی بتائی۔ دونوں کو ایک ہی یہ سجھاؤ بڑا ہی پسند آیا اور اب وہ دونوں ہی اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب اس کھاتے میں کچھ پیسے جمع کرا پائیں۔ مہینے بعد ان کی پاس بک کچھ اس طرح سے دکھنے لگی: 19 جون کو 10,000 شادی کے بعد پتی کا پہلا برتھ ڈے منایا۔ 27 فیب 20,000 پتنی کو نوکری ملی۔ 3 جون 50,000 پتنی پیگننٹ ہوئی۔ 22 جولائی 40,000 پتی کو پروموشن ملا۔ 25 مئی 20,000 ویکیشن شملہ میں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پر جیسے جیسے سمے بیتنے لگا، سال بڑھنے لگے، دونوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے، کبھی کبھی بنا بات کے ہی جھگڑا کرنے لگتے۔ دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ باتیں بند ہو گئیں۔ وہ دونوں ہی اب اپنے شادی کے فیصلے پر پچھتانے لگے۔ دونوں کو ہی ایسا لگنے لگا کہ انہیں دنیا کے سب سے گھٹیا انسان سے شادی کی ہے۔ شاید ان کے بیچ کا وہ پیار کہیں گم ہو گیا جو پہلے تھا۔ ایک دن پوجا نے اپنی ماں سے بات کی، ماں، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم دونوں نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ اب طلاق لے کر الگ ہو جائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نے ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیسے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بالکل، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم وہی کرو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ اگر تم دونوں ہی ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو الگ ہونے میں بھی بھلائی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرو۔ تمہیں وہ پاس بک یاد ہے جو میں نے تمہیں تمہاری شادی کے دن دی تھی؟ سب سے پہلے اس کھاتے میں جمع سارے پیسے نکالو اور انہیں خرچ کر ڈالو۔ تمہیں ایسی کمزوری شادی کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ پوجا اپنی ماں کی بات سے سہمت تھی، اس لیے وہ وہاں سے سیدھے بینک چلی گئی اور بینک میں لائن میں لگ گئی تاکہ اسے اکاؤنٹ کو بند کروا سکے۔ جب وہ لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہی تھی، تب اس نے ایک نظر اس پاس بک کے اندر لکھے ریکارڈز پر ڈالی۔ اس نے پڑھا اور پڑھتی گئی، وہ ساری خوشیاں، آنند کے پل جو اس نے اپنے پتی کے ساتھ جیے تھے، سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ترنت وہاں سے نکل اپنے گھر پہنچی۔ پوجا نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے وہ پاس بک اپنے پتی کے ہاتھوں میں رکھی اور بولی کہ طلاق لینے سے پہلے اس کھاتے میں جمع سارے پیسے خرچ کر دو اور اس کھاتے کو بند کر دو۔ سبسکرائب چینل۔ اگلے دن پتی بینک گیا اور کھاتا بند کرانے کے لیے لائن میں لگا۔ جب وہ لائن میں اپنا نمبر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے ایک نظر اس پاس بک پر ڈالی۔ اس نے پاس بک کے اندر لکھے ریکارڈز کو پڑھا اور پڑھتے ہی گیا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بھوتکال میں اپنی پتنی کے سنگ جیے وہ خوشیوں کے پل، وہ سندر یادیں، وہ پیار کے پل اس کے نظروں کے سامنے کسی مووی کی طرح چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بینک سے نکلا اور سیدھے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر پاس بک اس نے پوجا کے ہاتھ میں رکھ دی۔
پوجا نے جب اس پاس بک کو کھول کر دیکھا، اس میں ایک نئی انٹری 10 لاکھ کی تھی اور اس کے کارڈ کے روپ میں لکھا تھا، یہ وہ دن ہے جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم نے میری زندگی میں کتنی خوشیاں لائی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، خوب روئے اور انہوں نے اس پاس بک کو سنبھال کر تجوری میں رکھ دی۔ دوستو، زندگی میں گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی کارن سے گرتے ہو تو آپ کو ہمیشہ کہاں گرے ہو، اس سے زیادہ گرنے سے پہلے آپ کہاں تھے، وہ یاد رکھنا چاہیے۔ غلطیوں کو سدھار کر آگے بڑھنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔